دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذاتی عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کاروبار میں برکت نہیں، رشتوں کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، یا جہاں رشتے کی بات کرتے ہوں وہاں اللہ نہ کرے اگر بات نہ بن پاتی ہو، رشتوں میں بندشیں آ چکی ہوں، یا اس کے علاوہ جادو، جنات، عملیات، اثرات، آسے وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہیں، تو اپنے ان تمام مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں اس کام کی ابتدا کروں یا نہ کروں، یہ معاملہ میرے حق میں کیسا ہے، تو اس کے لیے بالکل آپ استخارے کروا سکتے ہیں۔ قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، آج سلسلے کا موضوع ہے جنات۔ الحمدللہ عز و جل سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ایک موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں جس پر گفتگو ہوتی ہے، مدنی چینل کے ناظرین کے سوالات ہوتے ہیں، پھر مبلغ دعوت اسلامی کی طرف سے الحمدللہ عز و جل جوابات دیے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ مدنی پھولوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا موضوع ہے جنات۔ تو یاد رکھیے کہ زندگی کے اس سفر میں جنات اور انسان کا ایک دوسرے سے واسطہ یہ پڑتا ہی رہتا ہے، یہ مختلف معاملات میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، چاہے انسان کو اس کا علم ہو یا نہ ہو، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اچھا، کئی جنات ایسے ہیں کہ انسانوں سے علم دین بھی حاصل کرتے ہیں، بلکہ صحیح العقیدہ جنات یہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی صحبت میں بھی حاضری دیتے ہیں اور بے پناہ ان سے عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ بہت سارے واقعات اس طرح کے لکھے ہیں کتابوں کے اندر، اور بزرگان دین کی بارگاہوں میں حاضریاں بھی دیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پر گناہوں سے تائب بھی ہوتے ہیں، بلکہ ان کے مریدین بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، بلکہ بعض اوقات جنات یہ انسان کو ڈراتے بھی ہیں، خوف زدہ بھی کرتے ہیں، تکالیف بھی پہنچاتے ہیں، ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، جنات کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، بلکہ بسا اوقات جنات یہ انسان کو اغوا کر کے بھی لے جاتے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں۔ لکھے اس طرح کے واقعات کتابوں کے اندر۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، فی زمانہ علم دین کی کمی اور سنت و بھرے مدنی ماحول سے دوری کی وجہ سے یہ جنات کے بارے میں درست معلومات حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ لوگوں کا ایک ذہن بن چکا ہے، لوگ ڈرتے ہیں، اور عجیب و غریب لوگوں کا کانسیپٹ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنات آخر ہیں کون؟ کس چیز سے یہ پیدا کیے گئے، کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، اور یہ کون کون سے کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں آپ سن سکیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل
بہت سارے مدنی پھولوں کا بھی سلسلہ ہوگا، اور آپ کے ذہنوں میں جنات کے حوالے سے جو سوالات ہیں نا، اگر تو اول تاخیر سلسلے میں شامل رہے تو امید ہے کہ کافی حد تک آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ عز و جل ملیں گے اور آپ مطمئن ہوں گے اللہ پاک کی رحمت سے۔ سلسلے میں شامل رہیے ہمارے ساتھ۔ آج کے سلسلے میں مبلغ دعوت اسلامی ہمارے سلمان بھائی، جن کو آپ اکثر مدنی چینل پر زیارت بھی کرتے رہتے ہوں گے، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آج ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہیں۔ ان سے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے، ساتھ ساتھ آپ کی قولز کا بھی سلسلہ رہے گا اور روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے، استخاروں کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ آپ کی قولز کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تعداد ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی جو میسیجز بھی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی روحانی علاج معلوم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مظفر حسین اتاری ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی۔ یہ کہتے ہیں کہ شادی میں میری بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، استخارہ بھی کر دیجئے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے۔ اچھا، یہ بیمار رہتی ہوں، استخارہ کر دیجئے۔ مریم نام ہے اور والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کرنا ہے کہ خارج کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ بالکل انشاءاللہ عز و جل خارج کا روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ اور یہ ایک نام اور ہے آمنہ بنت رئیسہ۔ یہ کہتی ہیں کہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، جسم میں تکلیف رہتی ہیں، جسم میں گانٹھیں نکل آئی ہیں، تو استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کوئی بیماری کا معاملہ ہے۔ اور بالکل انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات بھی دیں گے۔ روحانی علاج کے حوالے سے یہ میسیج آئے، خارج کا روحانی علاج۔ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ اولاً تو دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے۔ بعض اوقات گندگی کی وجہ سے، صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے بھی خارشیں لگ جاتی ہیں۔ دیگر جو ظاہری لوازمات ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بعض اوقات بستروں میں اور گھر کے کپڑوں میں جب دھوپ نہیں لگتی تو جراثیم پل جاتے ہیں، جراثیم لگیں گے تو یہ جسم پر بھی لگیں گے، جس کی وجہ سے وہ خارشیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں۔ صفائی ستھرائی کا اہتمام کیجئے، دھوپ بھی لگائیے، بہت سارے امراض انشاءاللہ عز و جل دور ہوں گے۔ ایک وظیفہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ جو خارش زدہ ہے تو یہ آیات پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں اور اپنے اوپر دم بھی کر لیں تو اللہ پاک کی رحمت سے خارش کا مرض جاتا رہے گا۔ ساتھ ساتھ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ خارش کے حوالے سے مخصوص تعویذات بھی دیے جاتے ہیں جو فی سبیل اللہ تعویذات اتاریہ کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ڈراؤنے مجھے بہت زیادہ خواب نظر آتے ہیں، کوئی عمل بتائیے کہ ڈراؤنے خواب نظر نہ آئے۔ تو رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ یا متکبرو آپ پڑھیں، آپ کا ڈر خوف بھی جاتا رہے گا، ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ اور کوشش کیجئے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر سونے کی عادت بنائیں، سنت کے مطابق سیدھی کروٹ لیٹیں، انشاءاللہ عز و جل برے خواب، ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ساتھ ساتھ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے حفاظت کے تعویذات اتاریہ بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ استخاروں کے جوابات شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین آپ کی قولز کی جانب بھی ہم بڑھتے ہیں۔ ارشاد فرمائیں استخاروں کے جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظفر حسین بھائی نے استخارہ کروایا شادی کے حوالے سے، تو مظفر حسین بھائی آپ کا استخارہ ہوا اور استخارے میں شادی کے حوالے سے کوئی بندش، کوئی عملیات، ایسا کچھ نہیں، وقتی آزمائش ہے، اللہ نے چاہا تو بہتر ہو جائے گی۔ البتہ ایک وظیفہ آپ نوٹ فرما لیجئے، اور وہ بھی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جن کی شادی میں معاملات ہیں، پریشانی ہے، وہ بھی اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں، دوسروں تک پہنچا بھی سکتے ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ والتین، یہ 30ویں پارے میں، اس کو 60 مرتبہ پڑھیے اور دعا کیجئے، انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا۔ مریم بی بی کا استخارہ ہوا، بہت بیمار رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، عبادت والی، عافیت والی، خیر و برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ ہوا اور استخارے میں کوئی عملیات، اثرات نہیں، بیماری کا ہی اشارہ ہے، لگ کے خوب علاج بھی کیجئے، تعویذات اتاریہ کے بستے سے ہو سکے تو تعویذات بھی حاصل کر لیجئے۔ آمنہ بنت رئیسہ، طبیعت بہت خراب ہے، جسم میں گانٹھیں بھی نکل آئی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس مرض سے بھی اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کے بھی استخارے میں بیماری ہی کا اشارہ ہے، کوئی اثرات یا عملیات نہیں ہیں۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم مستقل علاج نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بیماری سے جلد افاقہ حاصل نہیں
ہوتا. تو آپ ایک کام یہ کیجئے کہ علاج بھی کیجئے، ساتھ ساتھ یہ وظیفہ لے لیجئے، یا مومنو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر روزانہ دم کیجئے، اللہ نے چاہ تو اس سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. اچھا ایک بات مدنی چینل کے ناظرین وہ آپ ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور ساتھ ساتھ تعبیرات اطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی کرنا ہے. اور جو اپنے مسائل بیان کیے، ان مسائل سے محفوظ رہنے کے لیے، ان بیماریوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے تعویذات اطاریہ کے بستوں سے تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجیے اور اپنے ان مسائل کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے. اچھا اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بھی آپ کو بتاتے ہیں. مجھے استخارہ کروانا ہے. وہ انہوں نے مسئلہ اپنا یہ بیان کیا ہے کہ راحت سلطانہ نام ہے، والدہ کا نام ہے سلطانہ. تو یہ کہتی ہیں کہ اولاد زندہ نہیں رہتی، کسی نے کچھ عملیات یا کوئی جادو وغیرہ تو نہیں کروایا، استخارہ کر کے بتا دیجیے، اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے. اچھا میری اچھی نوکری نہیں لگتی اور جہاں بھی جاتا ہوں منع ہو جاتا ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. پہلے تو جن کے بال گرتے ہوں، اس کا ایک روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے اپنے رسالے بیمار عابد میں تحریر فرمایا ہے کہ ناریل کا تیل یا سرسوں کا تیل لے کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ 41 مرتبہ سورۃ اللیل، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ اللیل پڑھ کر آپ تیل پر دم کر لیں، اور رات کو سونے سے پہلے اس دم کیے ہوئے تیل سے سر کے بالوں کی مالش کیجیے، سر میں تیل لگائیے. انشاءاللہ عز و جل سر کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. اچھا جن کے داڑھی کے بال گرتے ہیں وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. اسلامی بہنوں کے سروں کے بال اگر گرتے ہیں یا گنج پن کا معاملہ ہو چکا ہے وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. ابھی یاد نہ ہو سکا ہو تو رسالہ بیمار عابد مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً آپ طلب فرما لیجئے، اس میں یہ وظیفہ موجود ہے. اچھا یہ ایک اور میسیج آیا تھا کہ میری اچھی نوکری نہیں لگتی، جہاں بھی جاتا ہوں منع ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہوں. اللہ پاک آسانی فرمائے. حصول روزگار کے لیے ایک عمل آپ سماعت فرما لیجئے. جانے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے. آپ نے غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا لطیف 182 بار 182 ٹائمز 182 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے. پڑھ کر پھر آپ اپنے جائز حلال اور آسان روزگار کے لیے دعا کیجیے. اللہ پاک کی رحمت سے غیبی طور پہ آپ کی مدد ہوگی، راہیں کھل جائیں گی اور حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب ہوگا. تاحصول مراد آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے. اور یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں. فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو. اللہ پاک کی رحمت سے غیبی طور پہ مدد ہوگی، راہیں کھل جائیں گی، اسباب بنتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل کرم ہی کرم ہوگا. استخارے کا جواب ارشاد فرمائیں. راحت بہن کا استخارہ ہوا اولاد کے حوالے سے کہ اولاد زندہ نہیں رہتے. استخارہ ہوا اور استخارے میں جنات کی شرارت کا اشارہ آ رہا ہے، مگر اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے. آپ ہو سکے تو جلد از جلد تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اس کے کارڈ بھی کروا لیجئے، اور آئندہ کے لیے ایک تعویذ جو ہے یہ بنا لیجئے آپ. جی ہاں، لا الہ الا اللہ 55 ٹائم 55 بار لکھ کر تعویذ بنا کر اگر حاملہ کو پہنا دیا جائے تو رب العزت کی رحمت سے حمل کی بھی حفاظت ہوگی، اور مدنی منا یا مدنی منی بھی آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گی انشاءاللہ. تو یہ میسیجز ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین کی طرف سے بھی ہے. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ، اس کا ایک آفیشیل فیس بک پیج بھی ہے روحانی علاج اور استخارہ کے نام سے. اس پر بھی ایک تعداد ہے الحمدللہ عز و جل جو مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ سے رابطے میں رہتی ہے، اپنے مسائل کا حل پاتی ہے، روحانی علاج معلوم کرتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ استخارے کرواتے ہیں، مریدین ہونے کے لیے اپنے نام بھی ماشاءاللہ عز و جل پیش کرتے ہیں. ایک تعداد ہے ماشاءاللہ عز و جل جو مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ سے مربوط ہے. اس فیس بک پیج کے ذریعے ان کی طرف سے بھی میسیجز آئے ہیں استخاروں کے حوالے سے، روحانی علاج کے حوالے سے. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں غلام مصطفیٰ اتاری، تو یہ کہتے ہیں کہ فیضان والدہ کا نام ہے
آسیہ بیمار رہتی ہیں اور استخارہ کر کے بتا دیجئے کیا معاملہ ہے۔ اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام محمد سمیر اتاری ہے، میں باہر جانا چاہتا ہوں، میرا جانا بہتر ہے یا نہیں، استخارہ کر کے بتا دیجئے جانا کیسا رہے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، میرے پاپا جان نے جب بھی بزنس شروع کیا ناکامی ہوئی، اب پھر سے شروع کیا ہے کپڑے کا کام، تو استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ میرے والد صاحب کا یہ کام بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی کام کا پکا ارادہ کر لیا جائے، کسی چیز کا عزم مصمم کر لیا جائے، اب اس کا استخارہ نہیں کیا جاتا۔ تو استخارہ جب بھی کیا جاتا ہے تو کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کروایا جائے، اور اللہ پاک آپ کے والد صاحب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، کام اچھا چلے، آپ کے والد صاحب کے رزق حلال میں برکت رہے، نقصان نہ ہو۔ اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، آپ کے لیے بھی اور ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں۔ اگر آپ بھی اپنا بزنس کرتے ہیں، آپ کا اپنا کام ہے، آپ کی اپنی دکان ہے، تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ روحانی علاج یہ ہے کہ جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، تو آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر ایک سادہ کاغذ آپ لے لیجئے، اس سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اس کو اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا اور آپ کا کاروبار خوب چمکے گا انشاءاللہ سبحان اللہ پاک کی رحمت سے۔ اور کوشش کیجئے کہ صدقہ بھی نکالیں، کہ صدقہ مال میں برکت پیدا کرتا ہے، مال ہلاک ہونے سے محفوظ رہتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل نظر بد سے بھی محفوظ رہتے ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت سے مال میں برکت ہی برکت رہتی ہے۔ تو اس روحانی علاج پر بھی عمل کیجئے۔ اور دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، استخارے کے ساتھ ساتھ ظاہری لوازمات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب کاروبار شروع کرنے لگیں، اولاً تو میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ جیسے استخارہ کرواتے ہیں تو جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کریں نا، تو دارالفتاء اہل سنت سے اس کی شرعی رہنمائی بھی لینا چاہیے کہ میں یہ کام شروع کرنے لگا ہوں تو یہ کام اس کے کیا شرعی تقاضے ہیں، میرے لیے کیا شرعی احکامات ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جب آپ اپنے کام کو، اپنے بزنس کو اور اپنے ورک کو آپ شرعی تقاضوں کے مطابق لے کر چلیں گے، شرعی احتیاطوں کے مطابق لے کر چلیں گے نا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام میں، آپ کے کاروبار میں خوب برکت رہے گی اور آپ کو بہت منافع بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ شریعت کے احکامات پر عمل کرنے میں برکت ہی برکت ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے کالز ہیں اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ سلسلے میں ایک عرض ہے کہ میری ایک بیٹی ہے عائشہ اتاریہ، جس کی عمر تقریباً 1 سال اور 1 ماہ ہے، تو اس کے پیدائشی بال تھے، لیکن کچھ عرصے بعد اس کے بال خود بخود ہی گر گئے۔ کئی دفعہ علاج وغیرہ بھی کرایا، ڈاکٹر کو بھی دکھایا، علاج وغیرہ بھی کروا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ اثرات ظاہر نہیں ہو رہا ہے، یعنی پورے جسم پر ایک بال بھی نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی اس کا کوئی روحانی علاج اور آب اتاریہ بھی عطا فرما دیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائیں اور ہمت رکھیں، اور انشاءاللہ عز و جل دیکھیں اللہ پاک کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ جلدی سے رکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے روحانی علاج ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجئے۔ جن کو جن کیوں کہتے ہیں اور جنات کو کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ یہ سوال تو بڑا دلچسپ ہے ماشاءاللہ آپ کا، کہ جنات کی تو ہم باتیں سنتے رہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، جنات کے واقعات بھی سنتے رہتے ہیں، شروع میں بھی کچھ اس حوالے سے ہم نے سنا۔ تو جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے سلمان بھائی، اس کا لغوی معنی انشاءاللہ عز و جل آپ سے معلوم کریں گے، اور جنات یہ کرتے کیا ہیں، کھاتے کیا ہیں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول آپ سے لیں گے۔ مزید کچھ کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ عبدالحبیب بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام اسما طاہرہ ہے، اور میرا کاروبار 2 سال سے بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے، اور میرے کو قرضہ بہت ہو گیا۔ اب کہ نوکری کے لیے بھی جاتا ہوں تو کوئی کام نہیں بن پاتا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں، مظہر حسین۔ جی میری مظہر بیوی کا نام ہے خشیر بی بی،
उसकी वालदा का नाम है गुलाम फातिमा। तो उसकी सर में दर्द बहुत ज्यादा है, 2-3 साल से हो रहा है। इस्तिखारा करके जरा बता दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करवाते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। आपसे मेरा सवाल है, अगर जिन सांप की हालत में मिल जाए तो क्या किया जाए? जिन सांप की हालत में मिल जाए तो क्या किया जाए, उस वक्त कैफियत क्या होगी और उस वक्त क्या हम पर रिक्कत, कौन सी रिक्कत तारी होगी? अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। जी हाँ मदनी चैनल के नाज़रीन, ऐसा तो होता है कि जिन्नात ये सांपों की शक्ल में भी आ जाते हैं। बहरहाल घबराएं नहीं और इनसे हिफाजत की औराद अत्तारिया भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बताएंगे। और इस हवाले से सलमान भाई, जिन अगर कभी आ जाए सांप की शक्ल में जी तो क्या करना चाहिए? पहले तो ये इरशाद फरमाइए कि जिन को जिन क्यों कहते हैं? जैसे इंसान के बारे में हमने सुना है, आदमी के बारे में सुना है कि आदमी को आदमी क्यों कहा जाता है, जिन के हवाले से भी है कुछ इस जिन जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अच्छा। और इसके जो लुग़वी माना है वो सितर और खिफा के हैं, यानी पोशीदा चीज़। खिफा यानी पोशीदा। जी, पोशीदा चीज़। जिन चूंकि नज़र नहीं आता इसलिए उसे जिन जो है वो कहा जाता है। अच्छा। और ये भी कहा गया कि इसको पैदा किससे किया गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बड़े वाज़े अंदाज में 2 मकामात पर जिन्नों की तख्लीक किससे हुई इस मजमून को बयान फरमाया है। मशहूर सूरह रहमान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वखलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। जी। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को बेधुएं की आग से पैदा फरमाया। अच्छा। ठीक है जी। और फिर इसके साथ ही उन्होंने ये जो सवाल किया कि अगर सांप की शक्ल में आ जाए तो खाली सांप ही की शक्ल नहीं बल्कि जिन्नात जो है वो मुख्तलिफ अशकाल जो है ये धार सकते हैं। अच्छा। जैसे मिसाल के तौर पर ये कुत्ते की शक्ल में भी सामने आ सकते हैं, छिपकली की शक्ल में भी सामने आ सकते हैं। तो मुख्तलिफ ऐसी हैयत हैं, मुख्तलिफ ऐसी कैफियत हैं जिनमें जिन्नात जो है वो अपने आप को तब्दील बाहर अगर सामने आ जाए तो उसमें यही बयान किया गया है। पहले नंबर तो बंदा उसको ये कहे कि अल्लाह के हुक्म से वापस पलट जा। एक ये है कि उसे कहा जाए कि अल्लाह के हुक्म से वापस पलट जा और हमें ईज़ा और तकलीफ ना दे, एक ये है। और दूसरा ये है कि बंदा उसे कहे कि हम तुझे कसम याद दिलाते हैं, वो कसम जो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो है वो तुमसे ली थी। हम तुम्हें तुम्हारा वो अहद याद दिलाते हैं कि तुम हमें ईज़ा मत दो और हमारे रास्ते से हट जाओ। ठीक है जी। तो ये कहा जा सकता है इंशाअल्लाह, इससे अल्लाह ने चाहा तो अगर जो सांप सामने नजर आ रहा है वो जिन हुआ तो अल्लाह ने चाहा तो बचत की सूरत जो है वो बन जाएगी। लेकिन ये भी याद रखें कि हर नजर आने वाला सांप जिन ही हो ये भी जरूरी नहीं है। अब ये देख लें कि सांप जो है वो हमारी तरफ आता जा रहा है, अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी सूरत हाल बने कि सांप हमारे सामने आ रहा है और आगे बढ़ता ही जा रहा है और हम उसे बोल रहे हैं अल्लाह के हुक्म से हम तुम्हें कहते हैं यहाँ से पलट जाओ, हम बोलना पलट जाओ लेकिन वो आ ही रहा है, फिर भी आगे बढ़ रहा है। अच्छा, हम सुलेमान अलैहिस्सलाम का उसको कसम याद दिला रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो जिन्नात ने वादा किया था वो याद दिला रहे हैं, तो ये फिर भी जो है ना ये आगे ही आता जा रहा है। तो अब ऐसी सूरत हाल में हम उसको बजाय इसके कि वो वादा ही याद दिलाते रहें या वो बात ही कहते रहे, अपनी हिफाजत का भी बहरहाल इंतजाम करें। ठीक है। और अगर वो पलट के नहीं जा रहा तो इस मीन्स कि आप इसको अब अपनी जान बचाने के लिए इसका खात्मा भी कर सकते हैं। और सांप को मारने का एक तरीकाकार जो आसान ये बयान किया गया है कि इसके सर में हिट किया जाए, सर पर मारा जी, सर पर मारा जाए। अगर आप सांप को मारना चाहते हैं तो उसके सर को निशाना बनाएंगे तो आप उससे बचने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। सांप मर जाएगा, जान भी बच जाएगी इंशाल्लाह। सही, माशाल्लाह। वरना जिस वक्त सांप जैसे नजर आ गया जी तो उस वक्त बिलफल अगर ये भी याद ना रहे कि उसको बोलना क्या है, कौन सा वादा याद दिलाना है, कौन सा अहद उसे याद दिलाना है, इस तरह की भी बात औकात कैफियत हो जाती है। बहरहाल मदनी चैनल के नाज़रीन, हर सांप जिन हो ये भी जरूरी नहीं है। जैसा कि मुबल्लिग दावत इस्लामी ने इरशाद फरमाया उस वक्त अपनी एहतियाती तदाबीर, क्योंकि अपनी जान की हिफाजत ये भी ज़रूरी है, तो ये भी कीजिए। तो पता चला जो आप सवाल आपकी तरफ से आया था, जिन्नात जो हैं ये सांप की शक्ल में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, तो बिल्कुल आ सकते हैं। और ये भी पता चला कि सिर्फ सांप ही की शक्ल में आए ये ज़रूरी नहीं है, कुत्तों की शक्ल में, इसी तरह बिल्लियों की सूरत में भी जिन्नात ये आ जाते हैं। जी, तो डरना नहीं, अपने आप को मजबूत रखना है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। यहाँ जुनैद भाई एक और बात भी है जो बड़ी काबिल गौर है और बड़ी काबिल जिक्र है और बड़े अफसोस के साथ हमारे माशरे के अंदर एक हद तक ये बात जो है रुझान पकड़ रही है
وہ یہ ہے، میں بات بیان کرنے سے پہلے اب دیکھیں دین اسلام یہ بڑا پیارا دین ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رکھیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دوں، ویسے ہی میری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں خام خواہ اپنے آپ کو ایسی حالت میں یا ایسی جگہ پر بھی پیش نہ کروں کہ جہاں پر میری ذات کو نقصان پہنچ سکے۔ لوگ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اٹیمپٹ کرتے ہیں جنات کو فیس کرنے کے لیے، جنات کو دیکھنے کے لیے، یا وہ مطلب جس جگہ کے بارے میں مشہور ہو یہاں پر جنات ہیں وہاں پر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، بلکہ مزے کی بات میں کیا بولوں اس کو، حیران کن بات، آپ دیکھیں میں نے اگر کہیں جانا ہو، کسی خطر جگہ پر جانا ہو، تو میں اپنی بچت کے سارے لوازمات جو ہے وہ اپنا کر ہی وہاں پر جاؤں گا، کیونکہ مجھے پتا ہوگا اگر میں جاؤں گا، جیسے اگر کہیں پر آپ ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو جان کا خطرہ ہے تو آپ بلٹ پروف جیکٹ پہنیں گے۔ کیوں پہنیں گے؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو جو فائر آ رہا ہے اس سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ یعنی جہاں پر خطر جگہ ہے وہاں جانے سے پہلے ہم اپنی سیفٹی کا انتظام کریں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے کہ یہاں پر جنات ہیں، لوگوں نے دیکھے ہیں، یا لوگوں کو باقاعدہ طور پر جنات نے وہاں پر ڈرایا ہے، تو اب ایک ایسا بندہ جس کو نہ تو اپنی حفاظت کے کوئی اوراد آتے ہیں نہ کوئی اذکار آتے ہیں، اب اگر یہ اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائے اور پھر رات کے وقت وہاں پر لے جائے تو یہ اپنے آپ کو داؤ پر لگا رہا ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اور پھر جب اس کے اوپر جو ہے وہ چیز حملہ آور ہوگی تو اس کے بعد یہ خود بھی پریشان ہوگا اور اس سے جو متعلقہ افراد ہیں یہ بھی پریشان ہوں گے۔ لہذا جنات بھی جو ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اس کو بھی تکلیف یا ایذا دینے کے حوالے سے یا اس کی پاور کو چیک کرنے کے حوالے سے اٹیمپٹ کرنے کی بجائے بندہ اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے، اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کرے تو شاید بہت ساری چیزیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جنات کو کسی طرح سے قابو کر لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنات کو قابو کرنا تو سب سے پہلے تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے نفس پر قابو پانے والے بن جائیں، اپنی خواہشات پر قابو پانے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حفاظتی اوراد بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے، مدنی ہتھیار بھی آپ کو دیں گے کہ آپ نے کیسے جنات سے حفاظت کرنی ہے۔ آپ تو سلمان بھائی فرمایا کہ کہیں جاتے ہیں لوگ جنات دیکھنے کے لیے یا پتہ چل جائے کہ وہاں پر جنات ہیں تو جانا تو دور کی بات، انسانوں کے ساتھ ان کے گھروں میں بھی بعض اوقات جنات کے بھی معاملات، گھروں میں جنات رہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے گھروں کے اندر بھی جنات رہتے ہیں، مسلمانوں کی گھروں کی چھتوں پر جنات موجود ہوتے ہیں، ان سے بچنے کی کیا تدابیر ہیں، کیا احتیاطیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ اتنے افسوس کی بات ہے جنید بھائی کہ بندے کو لفظ استغفر اللہ بھی کہنا نہ آتا ہو یا لفظ استغفار بھی کہنا نہ آتا ہو، اور وہ چل پڑا ہے جناب جنات کو دیکھنے کے لیے یا جنات سے مقابلہ کرنے کے لیے یا جنات کو مطلب قابو کرنے کے لیے۔ یہ کیسا، کتنی عجیب بات ہے۔ جس بندے کو مجھے بتائیں آپ، جس بیچارے کو فزکس کا پتہ ہی نہ ہو فزکس کیا ہے، تو اس کو اگر وہ بولے جی میں فزکس کے بارے میں مجھ سے آپ لیکچر لے لیں، میں آپ کو فزکس پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں، تو اس کو یہی بولا جائے گا بھائی جان جو آپ کو آتا ہے آپ وہی کام کریں۔ تو جنات کے حوالے سے بھی جو بندے کا کام بنتا ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اپنی حفاظت کی کوشش کرے اور ایسے اٹیمپٹ جو ہے وہ نہ کرے جہاں پر اس کی جان کو خطرہ ہو، اس کی زندگی کو خطرہ بعد میں بن جائے۔ اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے جنید بھائی کہ پھر وہ جن ایسا قابو کرتا ہے بندے کو کہ وہ بندہ پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ اب لوگ اس سے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن پھر وہ بچ بھی نہیں پاتے۔ پھر اب کس کے جو ہے وہ آگے جا رہا ہے، کسی جیلی عامل کے آگے چڑھ جاتا ہے بیچارہ بندہ، تو اب وہ اپنے نفع، اپنے پیسے کو بھی داؤ پر لگائے گا، اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگائے گا۔ جہاں کسی شخص نے یہ بات کیٹیگوریکلی جنید بھائی بتائی تھی کہ گھر کے کسی فرد پر جو ہے وہ ان کو شک ہوا کہ جنات کا سایہ ہے، اب اس کو یوں ہی ایک جیلی عامل کے پاس لے گئے۔ اس جیلی عامل نے کیا کیا، اس نے جنید بھائی کوئلے دہکائے گئے۔ کوئلے دہکانے کے بعد اس جعلی عامل نے ان کوئلوں کے اوپر جناب علی وہ لال مرچ جو ہے نا یہ ڈالی۔ لال مرچ ڈالنے کے بعد وہ بچہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو جن ہے، اب اس بچے کا منہ جو ہے وہ اس نے کوئلوں کے اوپر کر دیا۔ آپ دیکھیں ایک تو لال مرچوں کی دھانس، یہی اتنی تکلیف دہ والی بات ہے۔ نہیں، نو مولود نہیں تھا، نابالغ بچہ تھا۔ اب اس نے اتنا اس بچے کو کوئلوں کے قریب کیا کہ وہ اس کا منہ جھلس گیا اور بچہ
موقع کے اوپر جو ہے وہ دم توڑ گیا، جن نے کیا نکلنا تھا، بچے کی روح جو ہے یہ نکل گئی۔ تو اس میں بھی جنید بھائی دیکھنے کی حاجت ہے کہ ہم جس بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بندے کو جنات جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں یا اس پر جن کا سایہ ہے، یہ بھی دیکھ لیں کہ اس بیچارے پر واقعی جن کا سایہ ہے، اس کو کوئی نفسیاتی پرابلم ہے، نفسیاتی بیماری بھی ہو جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کی کمی، سنت و برے مدنی ماحول سے دور رہنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ علم دین حاصل کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا اور بہت سارے ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ بھی ہے، جس کے تحت الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات معلوم کرتے ہیں۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات اپنے سماعت فرمائیں۔ شرف ابتداً وہ میسج آیا تھا، غلام مصطفیٰ بھائی نے اپنی والدہ کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا، تو غلام مصطفیٰ بھائی والدہ کے حوالے سے استخارہ ہوا اور استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ علاج بھی کیجئے نظر بد کا جو ہے وہ علاج یہ بھی لے لیجئے کہ لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ اسی طرح عبدالحبیب بھائی نے استخارہ کروایا کہ کاروبار 2 سال سے ختم ہو گیا ہے، تو عبدالحبیب بھائی استخارہ ہوا اور استخارے کا جواب سن کے گھبرائیے گا نہیں، استخارہ ہوا اس میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے، اور بندش سن کے آپ پریشان نہ ہو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت تعویذات اتاریہ کے بستے پر اس کا ایک مخصوص عمل کاٹ کا عمل ہوتا ہے، اور ایک خاص وظیفہ ملے گا آپ کو، بستے پر آنا پڑے گا، وہاں جا کر جو ہے آپ یہ عمل لیجئے۔ اور ساتھ ساتھ کیونکہ آپ نے کہا کہ میں اب کاروبار تو ختم ہوا، ساتھ ساتھ کہیں جاتا ہوں تو کام بھی نہیں ملتا، نوکری بھی نہیں ملتی، اس کے لیے ایک عمل کر لیجئے، غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے، اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار 182 ٹائم اس کو پڑھ کر ہر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ خورشید بنت غلام مصطفیٰ جی تو ان کے سر میں درد رہتا ہے، تو ان کا استخارہ تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اور علاج بھی کروائیے، ساتھ ساتھ ایک عمل بھی کر لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر سر پر دم کیجئے، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ ایک تعویذ بھی بنا لیجئے، یہی جو ہے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر سر پہ باندھ لیجئے، انشاءاللہ جلد از جلد فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے سر میں درد ہے، تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے سر کے درد کی وجہ نہیں پتہ ہوتی، کبھی کبھار آئی سائٹ ویک ہونے کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے، تو ان وجوہات پہ بھی غور کر لیں، تو ہو سکتا ہے اس بنا پر شاید سر میں درد ہو رہا ہو۔ انشاءاللہ سنت کے مطابق سر میں تیل لگانے کی بھی عادت بنائیں، اس سنت پر عمل کریں، انشاءاللہ دیکھیں اس کے بھی نتائج آپ کو مثبت نظر آئیں گے، سر کا درد جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ وظیفہ بھی آپ نے سماعت فرمایا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ہماری سوشل میڈیا کے ناظرین کی دلجوئی کی نیت سے بھی یہ کچھ سوالات ان کے روحانی علاج معلوم یہ کر رہے ہیں۔ میسج آیا ہے کہ چہرے پر داغ ہیں، دانے ہیں، ہٹانے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ جن کے چہروں پر داغ، دھبے یا دانے نکل آئیں، پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رقیبو، یہ آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اول و آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر آپ پھیل لیں، چہرے کے دانے، داغ، دھبے انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ آنکھوں کی روشنی کی دعا بتا دیجئے، روحانی علاج وظیفہ سماعت فرما لیجئے۔ جن کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو، درد رہتا ہو، پانی کی شکایت ہو، یا آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہو، یا جو چشمہ استعمال کرتے ہیں، عینک استعمال کرتے ہیں، تو نمبر میں آزمائش ہو رہی ہو، تو ایک عمل سماعت فرما لیجئے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے مکمل نماز ادا کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں اپنی آنکھوں پر رکھ کر یا نورو یا نورو یا نورو یہ پڑھنا ہے آپ نے 11 مرتبہ، اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا نورو پڑھ کر پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز بھی ہیں آپ کے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ محمد ساجد بول رہا ہوں پاکستان ملتان سے۔ جی ساجد کا نام نسیم ہے۔ یہ میرا کاروبار پہلے بہت زیادہ چلتا ہے اور بعد میں ختم ہو جاتا ہے، جو کام بھی کرتا ہوں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔
मेरा नाम आसिफ नूर है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। वालदा का नाम खान वजीरा है। मैं इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर कर्जा है और कर्जे खत्म नहीं होते। मजीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा सवाल ये है, सुना है घर में लीमू और सफ़ेद मुर्ग रखें तो जिन्नात भाग जाते हैं, ये कहाँ तक दुरुस्त है? जवाब पता फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ेद मुर्ग और लीमू के हवाले से मालूम कर रहे हैं ना कि रखें तो जिन्नात चले जाते हैं या नहीं। इंशाअल्लाह सलमान भाई ये भी मालूम करेंगे आपसे जी। मजीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मुजम्मिल है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे वालिद वालिदा मेरे छोटे भाई इस हफ्ते में बीमार हो गए। मेरी वालिदा बीमार रहती है, मुझे इनका इस्तिखारा करवाना था। वालिदा का नाम है जुबैदा, उनकी वालिदा का नाम है बतूल। वालिद साहब का भी इस्तिखारा करवाना था, नाम है मोहम्मद इस्लाम, वालिदा का नाम सिमन। दुआनी इलाज भी अता फरमा दे और इस्तिखारा भी कर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजीद कॉल चला दीजिए। मेरी बेटी का नाम जो है ना वो है उमैदा फातिमा, वालदा का नाम है अरूज फातिमा। और उसका मसला ये है कि वो अपने हाथ और पाँव उल्टे कर लेती है और जोर लगाती है, जिससे कि उसका सारा जिस्म सुर्ख हो जाता है और वो उसको पसीना आने लग जाता है। बराए करम इसका इस्तिखारा कीजिए और मुझे इसके लिए मुनासिब इलाज बताइए। इंशाअल्लाह बिल्कुल आपको बताते हैं। अल्लाह पाक आपकी मदनी मुन्नी को शिफा कामिल आजिला सेहत नाफिया अता फरमाएं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा सवाल ये है, जिन्नात कहाँ रहते हैं? जिन्नात कहाँ रहते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको बताएंगे। आपके साथ भी जिन्नात होते हैं, हर शख्स के साथ एक जिन होता है। सलमान भाई जी बिल्कुल, हर शख्स के साथ एक जिन होता है। जिन्नात से कैसे बचेंगे आप? आपके घरों की छतों पर भी जिन्नात रहते हैं। हर शख्स के साथ एक जिन होता है जिसे हमजाद कहते हैं। तो रहते कहाँ है? मज़ीद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल तफसील आपको बताएंगे। सलमान भाई से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मदनी फूल लेंगे। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। सिर्फ कारोबार के बारे में पूछना है कि मसला हम कारोबार पहले कर रहे थे, खत्म करता हूँ, फिर दोबारा शुरू करना है। कारोबार कौन सा शुरू करना चाह रहे हैं? कारोबार की नौइयत आपने बतानी थी। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ हलाल में जायज़ कारोबार में बरकतें अता फरमाएं। कारोबार में बरकत का इंशाअल्लाह अमल अभी आपको हम बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा दिल का मसला जी, दिल की धड़कन बहुत वधी रही है। 6 साल होया है ते एक तकलीफ बहुत रही है सीने ते वादा ना इंतरसोम बीबी याकूब मेरा नाम है। याकूब नाम है इंशाअल्लाह। याकूब भाई आपका इस्तिखारा करवाते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। हमारी वालदा गुलजार बीबी, उनकी वालदा का नाम अजरम जान, वो 7-8 साल से बीमार है, खाना नहीं खाती, कुछ खाती नहीं है। वो बेशुमार किस्म का हमने इलाज कराया, हमारी समझ में नहीं आती उनका मसला क्या है। खूब खिदमत कीजिए वालदा की, खूब दुआएं लीजिए। और ये बड़ी सआदत की बात है, सआदतमंदों का हिस्सा है वालिदैन की खिदमत करना। कोई कोताही ना होने दीजिएगा वालिदैन की खिदमत में। दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, हकीकी सआदत और सआदतमंदी हासिल करना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत भी करें और खुश दिली के साथ वालिदैन की खिदमत करें। जी हाँ मदनी चैनल के राज़ी अल्लाह पाक आपके वालिदैन को, वालदा को शिफा कामिला आजिला सेहत नाफिया अता फरमाए। रूहानी इलाज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बताएंगे। इस्तिखारों के हवाले से काफ़ी सारी कॉल्स भी हैं, इस्तिखारे फरमा लीजिए। अच्छा, लीमू जिस घर में हो सलमान भाई, उमूमन घरों में लीमू होते हैं जी, लीमू हो या सफ़ेद मुर्ग हो, तो क्या वहाँ जिन्नात होते हैं नहीं होते? सवाल आया था आपके लिए, कहाँ तक ये बात दुरुस्त है? अमीर सुन्नत ने अदाब ताम किताब के अंदर बहुत सारी जिन्नात के हवाले से मालूमात जो हैं वो बयान फरमाई हैं। पूरी किताब भी है मकबल मीना की इस उन्वान पर, कौम जिन्नात और अमीर सुन्नत। तो इसमें एक बात तो बहरहाल बड़ी वाज़ेह तौर पर मज़कूर है और वो ये है कि जिन्नात जो है वो लीमू से घबराते हैं, ये तो बात है। और इस तरह हदीस पाक के अंदर सफ़ेद मुर्ग को घर में रखने की भी तरगीब बहरहाल मौजूद है कि इससे भी जादू और जिन्नात जो है ये इसके असर से बंदा जो है वो महफूज रहता है। और बिल्कुल होना चाहिए घर के अंदर लीमू भी होना चाहिए। और हमारी मजलिस मकतूबात तावीज़ात तारिया की तरफ से मेरे ख्याल से कोई लीमू जो है वो दम करके दिया जाता है ताकि मज़ीद इसमें तासीर फिर हो जाती है। माशाअल्लाह। उसके फ़वाइद क्या हैं ये भी आप बता दें। जो लीमू दम करके देते हैं वो क्यों दम करके देते हैं? बाद औक़ात जिस पर जिन्नात के मामलात हों, जिन्नात ज़ाहिर हों या शरीर जिन्नात जिसे तंग कर रहे हैं, याद रखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, जिस तरह इंसानों के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, नेक होते हैं और लोगों के साथ खैर ख्वाही करते हैं,
اسی طرح کچھ برے بھی ہوتے ہیں انسانوں کے اندر، کچھ تکالیف بھی پہنچاتے ہیں، تو اسی طرح کی کیٹیگری یہ جنات میں بھی پائی جاتی ہے۔ جنات کے اندر بھی اچھے جنات ہوتے ہیں، جنات کے اندر برے جنات بھی ہوتے ہیں، شریر جنات بھی ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں۔ اچھے جنات بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں اور ان کو راستہ بھی بتاتے ہیں۔ اس طرح کے بھی جنات ہوتے ہیں، مختلف اقسام ہیں جنات کی۔ اللہ پاک ہم سب کو شریر جنات کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو شریر جنات جب کسی کو تنگ کرتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستوں سے اس کا باقاعدہ مکمل علاج کیا جاتا ہے اور اللہ پاک کی رحمت سے مسائل حل ہوتے ہیں اور شریر جنات چلے جاتے ہیں۔ تو تعویذات اطاریہ کے بستوں سے لیمو والا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، تو وہ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بآسانی اس کا علاج کروا سکتے ہیں۔ تو لیمو کا تو پتہ چلا، مرغ اس حوالے سے کچھ فرمائیں کہ مرغ جی، سفید مرغ کے حوالے سے باقاعدہ ایک حدیث پاک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید مرغ کی بڑی پذیرائی بھی فرمائی ہے۔ اور جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں سے تک شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جی، شیطان بھاگتا ہے، جنات کو اور جادو کو جو ہے وہ یہ دفع کرتا ہے۔ اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں۔ سفید مرغہ بھی گھر میں ہونا چاہیے۔ یہاں جنید بھائی ایک اور بات بھی بڑی قابل ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر بیمار بندے کو جنات کا ہی مسئلہ ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ صحیح، ہر بندہ جو بیمار ہے اس کو جنات کا ہی مسئلہ ہے، یا ہر وہ بچہ جس کے اندر ایگریشن ہے، بچے کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اوور ریئیکٹ کر رہا ہے بچہ، تو آپ اس کو جنات کا ہی مسئلہ ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک اہم ترین بات ہے جاننے کی۔ کسی بھی چیز پر اپنا اعتقاد یا یقین جمانے سے پہلے جو اس کے ضروری جسے یوں کہیں کہ تشخیص کے معاملات ہیں یہ پورے کروا لینے چاہیے، اور مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ اس کے لیے بالکل حاضر ہے اور اپنی خدمات فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ بغیر پائی پیسے کے پیش کر رہی ہے۔ تو اب مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ میں آئیں اور اسلامی بھائیوں کو الحمدللہ اسلامی بھائی جو ہے وہ تعویذات دے رہے ہیں اور اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں ہی جو ہے وہ ڈیل کرتی ہیں۔ یہ بھی الحمدللہ ہمارا دعوت اسلامی کا ایک نظام ہے، اسلامی بہنوں کو تعویذات اسلامی بھائی نہیں دیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے تعویذات اطاریہ حاصل ہو جائیں تو اس کا بھی مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کی طرف سے باقاعدہ اہتمام ہے۔ گھر بیٹھے الحمدللہ عز و جل آپ تعویذات اطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی کے ایڈریس پر آپ اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کو آپ پوسٹ کر دیجئے اور اپنا پوسٹل ایڈریس بھی لکھیے گا، مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ آپ تک تعویذات اطاریہ روانہ کر دے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھے استخاروں کے حوالے سے جوابات سماعت فرما لیجیے، کافی سارے استخاروں کے جوابات باقی ہیں، ارشاد فرمائیں۔ ساجد بھائی نے استخارہ کروایا تھا، کاروبار نہیں چل رہا پھر ختم ہو گیا، تو ساجد بھائی استخارہ ہوا اور استخارے میں آپ کے کاروبار کے حوالے سے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اس کے لیے آپ ایک کام کیجیے، نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی، کاروبار بھی خوب چلے گا۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 786 بار لکھ کر اس کا تعویذ بنا لیجئے، انشاءاللہ نظر بد سے عافیت بھی رہے گی، کاروبار بھی خوب چلے گا۔ اسی طرح استخارہ مزمل بھائی نے استخارہ کروایا، زبیدہ بنت بطول بیمار رہتی ہیں، والدہ اور والد صاحب کا استخارہ کروایا، تو جس طرح ان کنڈیشن بتائی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیماری لگتا ہے انہوں نے اوڑھ لیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں ہر کوئی بیمار ہو رہا ہے تو اس میں ظاہری معاملہ دیکھ لیجئے۔ ویسے استخارے میں دونوں ہی کے حوالے سے، والد اور والدہ کے حوالے سے بیماری کا اشارہ ہے، اس کے لیے آپ علاج بھی کروائیے اور دیگر معاملات دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک عمل کر لیجئے، بلکہ گھر کے سارے ہی افرادی عمل کر لیں۔ یا مہیمنو، یا مہیمنو 29 بار 29 ٹائم اس کو آپ پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ رحمان آفات و بلیات سے بھی حفاظت رہے گی، آنے والی بیماریاں بھی انشاءاللہ دور ہوں گی۔ دونوں کے والدین بیمار ہیں نا، والدین کی یہ بھی کہا کہ والدین کی بعض اوقات بیماری کی صورت میں اگر بالفعل اللہ نہ کرے اس طرح کی کیفیت ہو کہ ہمت نہ ہو پڑھنے کی تو کوئی اور پڑھ کے دم کر سکتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی جنید بھائی میں کہنا چاہ رہا تھا، ہماری عوام کی ایک پرسیپشن بن چکی ہے۔ آپ استخارہ کروا رہے ہیں جی، آپ نے استخارہ کروایا، بزرگ ہیں ہمارے ماشاءاللہ مجلس کی طرف سے اجازت ہے اور مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ ہے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے اس کی اجازت ہونا۔ تو یہاں استخارہ کروایا، جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے نا کہ آپ کے اوپر جن ہے، یا جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ پر تو بڑا سخت قسم کا سفلی جادو کیا گیا ہے، جی،
تو بندہ یوں سمجھتا ہے کہ شاید یہ استخارہ ہوا ہی نہیں ہے، کام ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک مطلب جاننے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جو الحمدللہ عز و جل متقی پرہیزگار ایک سلجھا ہوا آدمی ہے، وہ استخارہ کر رہا ہے. اس کے استخارے میں اگر آپ کا معاملہ کا استخارہ کیا اور اس میں جادو نہیں آیا تو وہ کہاں سے جادو لے کر آئے بیچ میں؟ جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا. الحمدللہ عز و جل یہ آپ کی دعوت اسلامی کی مجلس ہے اور یہ آپ کی دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے. ہم لوگ یہاں پر مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ کے اسلامی بھائی یا ایکس وائی زی کوئی بھی یہاں ہم لوگ ہیں، ہم اپنی جو ہے وہ دکانداری چمکانے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے. ہمارا جو ایک ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم شریعت اور اس کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف سے ہمیں درست رہنمائی حاصل ہے اور جو اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے ہم وہی آپ تک پہنچائیں. اب ایک بندہ ہے جس کا استخارہ کیا گیا ہے، ماشاءاللہ ایک متقی پرہیزگار شریعت پر عمل کرنے والے اسلامی بھائی ہمارے چہرے پہ دیکھیں ماشاءاللہ نور برس رہا ہے. تو یہ استخارہ کر کے ان کے استخارے میں اگر بیماری ہی آئی ہے، جادو نہیں آیا تو جادو کہاں سے نکالا جائے؟ تو یہ بھی ذہن بنا لیں کہ ہر بیمار بندہ جادو کے اثر میں نہیں آیا ہوا، جادو بھی نہیں، ہر بیمار بندہ بندش کے اثر میں نہیں آیا ہوا. بعض اوقات مدنی چینل کے طبیعت کے بھی تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا. اب ایک شخص کی 80 سال عمر ہے، ہاں جی، اب ظاہر سی بات ہے کمر کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھنوں کا درد، کبھی بخار تو کبھی نزلہ، سردی گرمی کے معاملات، اس طرح مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں. تو طبیعت کے بھی تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو ہم وسیع و کشادہ رکھیں. بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں کی بندشیں ہو چکی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اپنے ذہنوں کی بندشیں توڑیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کیٹیگری سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ وظیفہ تو پڑھ لیا کریں. یہاں ایک اور بات بھی ہے نا، وہ پیچھے ادھر سے بٹن آف کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے جنید بھائی، دروازہ کھولیں گے تو اندر آئیں گے تو پتہ چلے گا اندر کیا رکھا ہوا ہے. آپ نے استخارہ کسی بیمار بندے کا کیا اور اس کو بتا دیا بیماری کا اشارہ ہے، آپ یہ اوراد و وظائف پڑھیں. وہ اگر پیچھے ہی رہ گیا ہے، اس نے کہا نہیں بھئی میرا تو نہ جن بتایا، نہ جادو بتایا، نہ سفری بتایا، نہ کوئی پیلا بتایا، نہ کوئی نیلا بتایا، نہ کوئی کالا بتایا، تو انہوں نے تو آسان سی بات بتا دی ہے، تو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں اس کو. ایسا نہ کریں. جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اور اوراد و وظائف جو بتا رہے ہیں وہ بھی پڑھیں. اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ کام بھی ہو جائے گا اور اللہ کی رحمتیں بھی ملیں گی، برکتیں بھی ملیں گی. جی مزید استخاروں کے میمہ فاطمہ جن کے ہاتھ پاؤں الٹے ہو جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ان کا استخارہ ہوا. استخارے میں ان کے جنات کی شرارت کا اشارہ آ رہا ہے. تو اس کے لیے آپ ایک کام کیجئے، تعویذات اطاریہ کے بستے سے کاٹ کا عمل کیجئے اور پلیٹوں کا مخصوص عمل ہوتا ہے وہ شروع کر دیجئے. اور ساتھ ساتھ آپ بھی ایک تعویذ بنا لیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 41 بار لکھ کر یا لکھوا کر پلاسٹک کوڈنگ کر کے یہ تعویذ بنا کر مریض کے بازو میں یا گلے میں پہنا دیجئے. انشاءاللہ اثرات دور ہوں گے. یعقوب بن کلثوم انہوں نے استخارہ کروایا، دل میں بڑی گھبراہٹ رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے. تو استخارہ و استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھیے، دل میں گھبراہٹ آ رہی ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ دل کا ہی کوئی مرض ہو سکتا ہے گیسٹرک کی وجہ سے، گیس کی وجہ سے بھی پرابلم ہو رہی ہو. البتہ احتیاطاً ایک عمل کر لیجئے، لا الہ الا اللہ یہ 75 مرتبہ پڑھ کر دل پر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ دل کی گھبراہٹیں بھی دور ہوں گی اور آسانیاں ہوں گی. اسی طرح ہمارے ایک بھائی نے اپنی والدہ کا استخارہ کروایا، بہت بیمار اس عمل کی ایک خاصیت میں آپ کے سامنے بیان کروں. لا الہ الا اللہ دھڑکن کے حوالے سے آپ نے فرمایا نا، جن کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. اس وظیفے کی مدنی چینل کے ناظرین خاصیت ایک یہ بھی ہے سلمان بھائی، اگر کسی کے دل میں سوراخ ہو، اس وظیفے کو صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ پڑھ کر دم کیا جائے نا تو دل اس کا درست ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ. جی مزید استخارہ. والدہ کا استخارہ کروایا گلزار بی بی. تو دیکھیے اب کیونکہ عمر ہی ہو گئی ہے، جیسا بھی ہم نے سنا کہ عمر کا بھی تقاضا اور استخارے میں بھی بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے. تو آپ جو ہے اس کے لیے خوب خدمت بھی کیجیے، خوب برکتیں بھی پائیے کہ ماں تو پھر ماں ہے نا، اس کی خدمت کر لیں گے انشاءاللہ دنیا میں اللہ نے چاہا تو برکتیں ملیں گی اس کی انشاءاللہ. اس کے حوالے سے جو ہے آپ بھی یا مومنو 29 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں، انشاءاللہ بیماری سے شفا ملے انشاءاللہ. ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کا موضوع تھا جنات، اور یقیناً آپ کی طرف سے بھی سوالات ہمیں موصول ہوئے اور امید ہے کہ کافی حد تک آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات آپ کو ملے ہوں گے، مدنی پھول بھی ملے ہوں گے، ذہن سازی بھی الحمدللہ عز و جل ہوئی ہوگی. آخر میں جنات سے حفاظت کے، جنات کے شریر، جنات کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے چند حفاظتی اقدامات، اوراد اطاریہ اور یہ وظائف وغیرہ یہ بھی سماعت فرما لیجیے. اولاً
تلاوت قرآن کریم کو اپنا معمول ہم بنائیں، اللہ کی پناہ ہم طلب کریں۔ اچھا، اسی طرح ذکر اللہ عز و جل کی کثرت کریں۔ جب بھی جنات کا کوئی معاملہ ہو جائے تو وہاں اذان دینا شروع کر دیں، تو وہاں سے جنات بھاگ جائیں گے، شریر جنات چلے جائیں گے۔ اسی طرح گھروں کے اندر عموماً چکنائی والے برتن رکھے ہوتے ہیں، گھر میں جس برتن میں کھانا کھاتے ہیں اس طرح ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، پوری رات گھر کے برتن دھلتے نہیں ہیں، رکھے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ چکنائی والے جو برتن ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو چکنائی والے برتن، کھانا کھانے کے بعد اپنے گھروں کے برتن فوراً دھونے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل شریر جنات کا وہاں بسیرا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول ارشاد فرمایا تھا، حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، اور یہ مدنی پھول بھی ہمیں ملا تھا کہ گھروں میں ہم سفید مرغ رکھیں، گھروں میں لیمو رکھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل شریر جنات تنگ نہیں کریں گے۔ اسی طرح آیت الکرسی شریف یہ ہم پڑھنے کا معمول بنائیں، گھر میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی پر شریر جنات آ جائیں، تنگ کریں اسے، اسی وقت آپ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، پڑھ کر دم کر دیجئے، حیرت انگیز طور پر انشاءاللہ عز و جل آپ کو فوائد اس کے نظر آئیں گے۔ اسی طرح معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ قرآن کریم کی آخری دو سورتیں ہیں، یہ پڑھ کر آپ دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آخر میں مدنی چینل کے ناظرین ایک حصار کا بھی عمل، وہ بھی سماعت فرما لیجئے، اور اتنا مبارک یہ عمل ہے، حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے، اگر ہم نے عادت بنا لی روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس حصار والے عمل کو کرنے کی، سب کو اجازت ہے، سب اس حصار والے عمل کر سکتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گھبراہٹ، بے چینی، شریر جنات کے شر سے ہم محفوظ رہیں، ہم پر کوئی چیز حاوی نہ ہو، ڈراؤنے خواب نظر نہ آئیں، تو رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر، اگر لیٹ کر پڑھ رہے ہیں تو پاؤں سمیٹ لیے جائیں، تو بچھونے پر بستر پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں سیدھی رکھ لیں۔ اب پڑھیں ایک مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ پڑھیں سورۃ الفلق، اور ایک مرتبہ پڑھیں سورۃ الناس۔ یہ تینوں سورتیں پڑھ کر، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ ہر سورت پڑھنی ہے، پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر دیں۔ یہ پڑھ کر اپنے دم کر کے اپنے سر پر ہاتھ پھیریں، اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر، اپنے ہاتھوں پر، پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں۔ یہ ایک دفعہ عمل ہوا۔ اسی طرح دوبارہ یہی عمل کریں، پھر سے 12 تیسری مرتبہ پھر یہی عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل شریر جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے، ہر طرح کی اذیت پہنچانے والی چیز سے بھی انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جن اسلامی بھائیوں کی کالز سلسلے میں شامل نہیں کی گئیں، آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہاتھ وقت استخارے کے لیے، 021348587111۔ روزانہ صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے۔ روزانہ 20 گھنٹے اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے۔ اسلامی بھائی اس نمبر پر رابطہ فرمائیں، اسلامی بہنیں اس نمبر پر رابطہ نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا، پریشانیاں دور ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ سے مربوط رہیں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ سلمان بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اس سلسلے میں کرم فرمایا، اللہ پاک آپ کو بھی خوب برکتیں عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے، یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماری، پریشانی، قرض داری، گھریلو ناچاکی، تنگ دستی، بے روزگاری، ناجائز مقدمے بازی دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا